سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 51۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء، ومن ابتغیت ممن عزلت فلا جناح علیک، ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزنن ويرضين بما آتيتهن كلهن، والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما۔ ترجی من تشاء منہن، آپ دور ہٹائیں جس کو چاہیں ان میں سے، وتؤوی الیک من تشاء، اور آپ اپنے پاس ٹھکانہ دیں ان میں سے جس کو چاہیں، ومن ابتغیت ممن عزلت، اور اگر آپ تلاش کریں اس سے جس کو آپ نے جدا کر دیا، فلا جناح علیک، تب بھی آپ پہ کوئی حرج نہیں، ذالک ادنی ان تقر اعینہن، یہ زیادہ لائق ہے اس کے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، ولا یحزن، اور وہ غم زدہ نہ ہوں، ویرضین بما آتیتہن کلہن، اور وہ سب کی سب اس پہ راضی ہو جائیں جو آپ ان کو عطا فرمائیں، واللہ یعلم ما فی قلوبکم، اور اللہ خوب جانتا ہے تمہارے دلوں میں کیا ہے، وکان اللہ علیما حلیما، اور اللہ پاک جاننے والا اور بردبار ہے۔ سورۃ الاحزاب کے اس رکوع میں اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کو بیان فرمانے کے بعد ازواجی معاملات کے اندر، گھریلو معاملات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری خصوصیات کو ذکر فرمایا ہے، جن میں سے 4 خصوصیات گزشتہ 2 دروس میں آپ حضرات کے سامنے عرض کر چکا ہوں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے ازدواجی معاملات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 5ویں خصوصیت کو بیان فرمایا، پھر اس کی وجہ ارشاد فرمائی کہ یہ خصوصیت آپ کو کیوں دی گئی، اور آخر میں یہ بات بھی فرمائی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات میں اگر دل کے اندر کوئی وسوسہ، کوئی شیطانی خیال، کوئی بال برابر میل بھی آئے گا تو اللہ پاک اس کو بھی جانتا ہے، خیال کرنا بڑے خطرے کی بات ہے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور حقیقی عقیدت اور محبت نصیب فرمائے۔ 5ویں خصوصیت میرے محترم دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ آپ کی جتنی بھی شادیاں ہیں، جتنی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہیں، 9 ہیں، 11 ہیں، 13 ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت تو آپ سماعت فرما چکے کہ امت کے لیے زیادہ سے زیادہ
امت کے مردوں کے لیے 4 شادیوں کی اجازت ہے، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں بیک وقت۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حکم سے مستثنیٰ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے زیادہ شادیوں کی بھی اجازت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی شادیاں ہیں یہ اسلام کی ترویج، اسلام کی اشاعت اور تبلیغ کے لیے تھی۔ دوسری خصوصیت جو اس آیت مبارکہ میں بیان کی گئی اسی حوالے سے کہ اگر کوئی شخص ایک سے زائد شادیاں کرتا ہے، 2، 3 یا 4، تو اس پہ لازم ہے کہ وہ بیویوں کے درمیان نفقے میں بھی اور رہائش میں بھی برابری کرے، خرچہ بھی ایک جیسا دے دونوں کو، جو ان کے کھانے پینے کا بندوبست کرے وہ بھی ایک جیسا ہو، اور اسی طرح رہائش بھی ان کے پاس ایک جیسی رکھے۔ یعنی اگر ایک بیوی کو 24 گھنٹے دیتا ہے تو پھر اگلے 24 گھنٹے دوسری بیوی کو دے، 3 ہے تو اگلے 24 گھنٹے تیسری بیوی کو دے۔ رات کا بالخصوص اس میں ذکر آتا ہے کہ اگر ایک رات ایک کے پاس گزارتا ہے تو پھر دوسری رات دوسری کا حق ہے، تیسری رات تیسری کا حق ہے، 4 ہے تو چوتھی کا حق ہے۔ یہ لازم ہے، اس کے بغیر اگر کوئی انسان یہ عدل اور انصاف نہیں کرتا تو وہ سخت گناہ گار ہے۔ دل تے کردا اپنا سارا نہیں دوجی تیجی چوتھی مل جائے، لیکن اسی کہنے بھی ادھا مفت چی مل جائے، کوئی کرنا کرانا نہ پوے سا۔ تو یہ ذمہ داری ہے، یہ محض چسکا نہیں ہے، یہ محض شہوت کے لیے یا اپنے جذبات کے لیے اس کی اجازت نہیں دی گئی، یہ ذمہ داری کا بوجھ اٹھانے کے لیے، کیونکہ عورتوں کی تعداد مردوں کی نسبت معاشرے میں زیادہ ہے، تو ان کی ذمہ داریوں کا احساس کرنے کے لیے ہمیں اس کی رخصت دی گئی، اجازت دی گئی کہ ان کی ذمہ داری اٹھائیں۔ اب اس ذمہ داری کو اٹھانے میں پہلی چیز یہی ہے کہ ان کے درمیان برابری، عدل اور انصاف ہو، کہ اگر یہ نہیں ہو سکتا تو پھر اللہ پاک نے بھی ارشاد فرمایا فواحدۃ، پھر ایک پہ گزارا کرو۔ آج ہم سب تقریباً گزارا کر رہے ہیں۔ ہمارے لیے امت کے لیے یہ ضروری ہے کہ اگر ایک سے زائد بیویاں ہوں تو ان میں عدل و انصاف کرنا لازم اور ضروری ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آپ شخصیت بہت بڑی، اللہ کا قرب بہت ہے، اور پھر آپ پہ پورے جہان میں تبلیغ کی ذمہ داریاں بہت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ بھی کرنی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ نے مملکت دی ہے اس کا نظام بھی چلانا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملات کو بھی دیکھنا ہے، تو اللہ پاک نے آپ کو اس حکم سے بھی استثناء قرار دے دیا، مستثنیٰ قرار دے دیا کہ آپ پر بیویوں کے درمیان عدل و انصاف کرنا ضروری نہیں ہے۔ آپ کسی کو زیادہ وقت دے دیں، کسی کو کم وقت دے دیں، کسی کو بالکل وقت نہ دیں، آپ پہ اس معاملے میں کوئی ذمہ داری نہیں۔ ایک دفعہ کسی کو یہ کہہ کہ آپ کو کوئی وقت نہیں ملے گا، دوبارہ آپ اس کو وقت دینا چاہیں تب بھی کوئی حرج نہیں۔ یعنی ان معاملات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی تنگی نہیں کی گئی۔ اب اندازہ کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا، شان کا، کہ اللہ پاک نہیں چاہتے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا سا بھی کوئی ذہنی طور پہ کوئی پریشانی ہو، بیویوں کی طرف سے کوئی پریشانی ہو، عدل و انصاف میں کوئی پریشانی ہو، برابری کرنے میں کوئی کہہ سکے جی آپ نے ہمارا حق ادا نہیں کیا۔ اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام قسم کی ذہنی ٹینشنوں اور پریشانیوں سے آزاد رکھنا چاہتے ہیں۔ اسلام کی تبلیغ کے لیے کثرت
ازدواج کی بھی اجازت دے دی اور اسلام ہی کی ترویج اور اشاعت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پابندی سے بھی مستثنا کر دیا کہ آپ دل کرے جتنا دل کرے کسی کو وقت دیں۔ میرے محترم دوستو، اب اندازہ کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عدل و انصاف کا کہ باوجود اس کے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے کوئی ذمہ داری نہیں، کوئی مطالبہ نہیں، کوئی پوچھ گچھ اور پکڑ نہیں، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدت عمر زندگی بھر کبھی بھی ازواج مطہرات کے درمیان بے انصافی ناانصافی نہیں کی، ہمیشہ عدل و انصاف کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی ایک زوجہ کے وقت میں اس کی رات میں دوسری زوجہ کے پاس ٹھہرنا چاہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے باقاعدہ اجازت لیا کرتے کہ مجھے اجازت دے دو، میں آج اس کے پاس ٹھہرنا چاہتا ہوں، اور آپ برابری ہر اعتبار سے برابری کرتے۔ اور روایات میں یہ لفظ اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے اللہم ھذا قسمی فیما املک، اے اللہ یہ میری تقسیم ہے جس کا میں مالک ہوں، یعنی جتنا مجھے اختیار ہے میں اپنی تقسیم میں عدل و انصاف کر رہا ہوں۔ فلا تلمنی فیما لا املک، اے اللہ جس کا میں مالک نہیں اس میں اگر کوئی بے انصافی ہو جائے تو مجھ سے مواخذہ نہ کر۔ یعنی دل کی محبت، دل کا میلان، دل کا لگاؤ اگر کسی ایک کی طرف زیادہ ہو جائے تو دل کا تو اللہ میں مالک نہیں، دل کا مالک تو کون ہے؟ اے اللہ تو ہے۔ اس میں کسی کی محبت زیادہ کسی کی کم یہ تو نے رکھی ہے، تو اے اللہ اگر اس معاملے کے اندر مجھ سے کوئی اونچ نیچ ہو جائے محبت کے معاملے میں تو اے اللہ اس کا مجھ سے مواخذہ نہ کر۔ باقی زندگی بھر مدت العمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات میں کبھی بھی آپ نے یہ نہیں کیا کہ بے انصافی کی ہو۔ حتیٰ کہ آپ سفر میں جاتے تو سفر کے دوران آپ پہ کوئی ذمہ داری نہیں تھی کہ آپ بیویوں میں سے کسی کو بھی لے جائیں بے شک، لیکن آپ اس کے باوجود جب سفر پہ جانا ہوتا تو کون سی بیوی میرے ساتھ جائے گی آپ اس کے لیے قرعہ اندازی کیا کرتے، پرچی ڈالا کرتے، جس کے نام کی پرچی نکلتی یہ خدائی فیصلہ ہوتا، قرعہ اندازی کے بعد جس کا نام نکلتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ساتھ لے کر جاتے۔ اس قدر احتیاط کی ہے آپ علیہ السلام نے ان معاملات کے اندر۔ اور میرے محترم دوستو، یہ بھی حالانکہ ذمہ داری نہیں ہے، پھر بھی ایسا عدل و انصاف۔ وفات شریفہ سے پہلے جب بیماری کے ایام تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ پوچھا کرتے تھے این انا غدن، کل میں کس کے گھر میں ہوں گا، کل میری کس کی باری ہے، کس زوجہ کی باری ہے۔ تو ازواج مطہرات سمجھ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں اپنے آخری ایام گزارنا چاہتے ہیں، تو سب نے برضا و خوشی اس بات کی اجازت دے دی کہ آپ حضرت عائشہ کے گھر میں اپنے آخری ایام گزاریں۔ تو بیماری کے آخری ایام آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گزارے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو اپنی خصوصیات میں اپنے فضائل میں ذکر فرمایا کرتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس دن وصال ہوا آپ میرے گھر میں تھے، باری بھی اس دن میری تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری گود میں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز کر گئی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل و انصاف ہے، لیکن اللہ پاک نے آپ کو یہ خصوصیت دی تھی، فرمایا ترجی من تشاء منہن، آپ ان میں سے جس کو چاہے پیچھے ہٹا لیں۔ ترجی رجا سے جس کا معنی کسی کو پیچھے ہٹانا، یعنی ازواج مطہرات میں سے آپ جس کو چاہیں اس کی باری سے پیچھے ہٹا دیں کہ بھئی میں نے آپ کے پاس نہیں آنا، جیسا کہ حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے
اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ ان کو طلاق دے دی جائے، تو ان کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھے طلاق نہ دیں، میں آخرت میں آپ کی زوجہ بن کے جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، طلاق نہ دیں، باقی میرے جو حقوق ہیں میں وہ سب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کرتی ہوں، میری باغی، میرا خرچہ آپ وہ سب ان کو دے دیں، لیکن مجھے اپنی نسبت سے نہ توڑے، میں قیامت کے دن جنت میں آپ کی زوجہ کی حیثیت سے رہنا چاہتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طلاق نہیں دی اور ان کے سارے حقوق بھی ادا کرتے رہے۔ تو جس کو چاہیں آپ پیچھے ہٹا دیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ، اور جس کو چاہے آپ اپنے پاس ٹھکانہ دیں۔ کسی کو آپ پرے ہٹا دیں کہ نہیں بھائی آپ سے آج کے بعد میں آپ کو وقت نہیں دوں گا، اور کسی کو آپ روزانہ ٹھکانہ دیں، روزانہ ان کے ساتھ وقت گزاریں، آپ پہ کوئی پابندی نہیں۔ اللہ پاک فرماتے وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ، جس کو آپ نے جدا کر دیا، ایک دفعہ اس کو کہہ دیا میں تجھے وقت نہیں دے سکتا، پھر آپ دوبارہ اس کو وقت دینا چاہیں تو اس معاملے میں بھی فلا جناح علیک، آپ پہ کوئی حرج نہیں، کوئی پابندی نہیں۔ یعنی ان گھریلو ٹینشنوں سے اللہ پاک نے آپ کو بالکل آزاد کر دی۔ اب یہ اختیار آپ کو کیوں دیا گیا، یہ استثناء کیوں دیا گیا، آپ کو اللہ پاک نے یہ مالک کیوں بنا دیا کہ آپ جو مرضی کریں؟ اس کی حکمت اللہ پاک نے اگلے جملے میں ارشاد فرمائی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے، یہ حکم، یہ استثناء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ آپ کی بیویوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ہے، اس سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ، ان کی آنکھوں کے ٹھنڈا ہونے کے لیے یہ زیادہ مناسب بات ہے۔ وَلَا يَحْزَنْ، ان کو کوئی دکھ اور غم نہ ہو۔ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ، اور جو کچھ آپ ان کو دیں وہ اس پہ سب راضی ہو جائے، اس لیے یہ حکم دیا گیا۔ اب آپ حضرات سوچیں گے کہ بھئی یہ پابندی ختم کر دی، اللہ نے آپ کو اختیار دے دیا، آپ کسی کو وقت دیں نہ دیں، آپ پہ کوئی پابندی نہیں، اس سے بیویوں کی آنکھیں کیسے ٹھنڈی ہوں گی؟ ہمارے ذہن میں تو یہ آتا ہے کہ بیوی کی آنکھیں یا بیوی کو خوشی یا اس کو غم نہ ہو، یہ اسی صورت میں ہوگا جب آپ کو پابند کیا جائے کہ سب کو وقت دیں۔ جب آپ کو آزاد کر دیا، آپ کسی کو وقت دیں کسی کو نہ دیں، تو اس سے کیسے آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی؟ تو اس کو میرے دوستو سمجھ لیں کہ جب کوئی آدمی کسی کو اس کا حق دیتا ہے، کسی کو پتہ ہو کہ یہ میرا حق ہے اور وہ اس کو اس کا حق دیتا ہے، تو اس کی زیادہ خوشی نہیں ہوتی، بلکہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ میرے تے کیڑا احسان کیتا، میرا حق سیگا۔ کہہ نہیں دیتے یہ تو میرا حق تھا، کون سا مجھ پہ احسان کیا۔ لیکن جب کسی کو کوئی وہ چیز ملے جو اس کا حق نہیں ہے، جو اس کی ذمہ داری نہیں ہے، اور وہ اس کو کوئی چیز عطا کر دے تو اس کی خوشی زیادہ ہوتی ہے کہ حق بھی نہیں تھا پھر بھی اس نے مجھ پہ احسان کیا۔ تو اب جب بیویوں کا کوئی حق نہیں ہے کہ آپ ان کو وقت دیں، اور اس کے باوجود جب آپ ان کو وقت دیں گے تو ان کو خوشی ہوگی کہ ہمارا حق بھی نہیں تھا پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وقت دیا۔ اب جب بیویوں نے دیکھا کہ باوجود اس کے کہ انصاف آپ پر لازم نہیں ہے، بیویوں کے درمیان آپ کو اختیار ہے، آپ چاہے کسی کو زیادہ وقت دیں چاہے کسی کو کم دیں، اس کے باوجود جب انہوں نے دیکھا کہ آپ انصاف کر رہے ہیں تو خوشی زیادہ ہوئی کہ نہیں؟ جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارا حق بھی کوئی نہیں پھر بھی آپ ہمیں پورا وقت دے رہے ہیں تو غم ہوگا یا خوشی ہوگی؟ آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ اور فرمایا کہ آپ جتنا بھی وقت ان کو دیں گے ان کو خوشی ہوگی۔ ایک مدرسے کے اندر کوئی استاد ہے، اس کا وقت طے ہے کہ جناب آپ نے اتنا وقت دینا ہے، اب وہ استاد اتنا وقت دے رہا ہے تو ظاہر ہے کیا کہیں گے، جی ٹھیک ہے جی اپنی ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں، اس میں ایسی کون سی بات،
اپنی ڈیوٹی پوری کر، لیکن ایک کی ذمہ داری بھی نہیں ہے، وہ پھر بھی روزانہ 2-3 گھنٹے آ کے دیتا ہے، اس کا کوئی اس پہ پابندی نہیں ہے، تو اس کی زیادہ خوشی ہوگی کہ یار ذمہ داری بھی نہیں پھر بھی پابندی سے وقت دے۔ میرے محترم دوستو، اسی طرح کوئی آدمی جب اس کا کوئی حق نہیں بنتا اور پھر اس کو وہ ملتا ہے تو اس کو زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اسی لیے میں نے آپ پہ ازواج مطہرات کی ذمہ داریوں کا کوئی بوجھ نہیں ڈالا، آپ کو آزاد کر دیا۔ اب جب ان کو آپ جو بھی دیں گے، جتنا بھی وقت دیں گے، تو وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ، اس سے جو بھی آپ ان کو عطا کریں گے وہ راضی ہوں گی اور سب کی سب راضی رہیں گی۔ اگر کسی کو وقت نہیں ملے گا وہ بھی ناراض نہیں ہو سکتی کہ کون سا کوئی ذمہ داری تھی، کون سا کوئی پابندی تھی۔ تو اس لیے یہ حکم ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، ان کو غم سے بچانے کے لیے اور ان کے دلوں میں خوشی پیدا کرنے کے لیے یہ حکم زیادہ بہتر ہے، یہ حکم زیادہ انصاف کے قریب ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ اب اگر کسی شخص کے دل میں آپ کی یہ خصوصیات سن کر دل میں میل آتا ہے کہ جی آپ کو یہ کیوں اجازتیں دی گئیں، سب میں برابری ہونی چاہیے، فلاں ہونا چاہیے، اس قسم کی باتیں اگر کسی کے دل دماغ میں کھلبلاتی ہیں تو اللہ فرماتے ہیں یاد رکھو واللہ یعلم ما فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں جو بھی باتیں آ رہی ہیں ان سب باتوں کو جاننے والا کون ہے؟ اللہ۔ دل میں کیا ہے میں نہیں جانتا، آپ نہیں جانتے میرے دل میں کیا ہے، کوئی کسی کے دل کے بارے میں نہیں جانتا کہ اس کے دل میں کیا ہے، لیکن کس کے دل میں کیا ہے اس سب کو کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بال برابر بھی میل اپنے دل میں مت لاؤ، کوئی دل دماغ میں شیطانی وسوسہ مت کھلبلانے دو۔ میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پاک ہے، معصوم ہے، جو خصوصیات آپ کو دی گئیں وہ میں نے دی ہیں، اللہ نے دی ہے، اور اللہ کی مرضی جس کو جو مرضی عطا کر دے اس کو کون پوچھنے والا ہے؟ فرمایا اللہ پاک جانتا بھی ہے، لیکن جاننے کے باوجود ایسے بندوں پہ کوئی پکڑ کوئی مصیبت نازل نہیں کرتا، کیونکہ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا، اللہ جاننے والا بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ حلم والا بھی ہے، اللہ بردبار بھی ہے، مجرم کی فوری گرفت نہیں کرتا بلکہ اس کو کچھ وقت کے لیے مہلت دے دیتا ہے۔ میرے محترم دوستو، جس کو جب اللہ پاک اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی شانیں اور اتنی خصوصیات دے رہا ہے تو ہمارا بھی حق ہے کہ ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ تعظیم کریں، سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عظمت کو دل میں رکھیں۔ اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ کو آپ کا مقام عطا کر۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اپنے محبوب کی سچی اور حقیقی محبت نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذی الجلال والاکرام، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم
وعلى آلہ واصحابہ